پرائم نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ امریکہ بھارت کے ساتھ پہلے ہی سول نیوکلیئر ڈیل کر چکا ہے۔ 2 روز قبل بھارت اور کینیڈا کے درمیان بھی سول نیوکلیئر ڈیل ہوئی ہے اور یوں کینیڈا کو ملا کے کل 8 ممالک نے بھارت کے ساتھ سول نیوکلیئر معاہدے کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جاپان کی بھی بات چیت جاری ہے، نیوکلیئر ٹاکس جاری ہیں بھارت کے ساتھ۔ لیکن ایسی اس صورت میں کہ جب پاکستان بارہا امریکہ سے مطالبہ کرتا رہا ہے کہ بھارت کی طرز پر پاکستان کے ساتھ بھی سول نیوکلیئر ڈیل کی جائے، تاہم ابھی تک اس معاملے میں کوئی مثبت پیش رفت امریکہ کی جانب سے نہیں ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں پاکستان اور چین کے درمیان جو سول نیوکلیئر معاہدہ ہوا ہے اس پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دونوں ممالک بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ پرامن مقاصد کے لیے ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو توانائی کا بحران ہے پاکستان اس سے دوچار ہے اور پاکستان کو ہر صورت پرامن مقاصد کے لیے اس نیوکلیئر انرجی کو استعمال کرنا ہے۔ کیوں یہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اور ان اعتراضات کا لیول کیا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر دفتر خارجہ کے ترجمان جناب عبدالباسط نے۔ بہت بہت شکریہ باسط صاحب۔ بارہا پاکستان بھی یہ کہہ چکا ہے، آج بھی چین نے یہی کہا ہے کہ یہ پرامن مقاصد کے لیے ہے اور یہ 2004 کا معاہدہ ہے جس میں یہ طے ہوا تھا کہ 2 ریئیکٹرز بنائے جائیں گے، اسی کو فلفل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی تو بنیادی ایشو ہے، کیونکہ ٹریڈیشنلی ڈبل اسٹینڈرڈز رہے ہیں بین الاقوامی تعلقات میں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان ڈبل اسٹینڈرڈ سے نکلا جائے۔ اور جہاں تک پاکستان چائنا کا نیوکلیئر سویلین کوآپریشن کا تعلق ہے، یہ کوئی خفیہ نہیں ہے تعاون، یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس میں 2-3 اہم باتیں ہیں جو کہ میرے خیال میں ضروری ہیں بتانا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی ہماری اور چین کی ہماری جو بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں، آبلیگیشنز ہیں، ہمارا جو سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی پروگرام ہے وہ بالکل ان سے مطابقت رکھتا ہے، کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح چین نے بھی کہا اور ہم بھی پہلے کہتے رہے ہیں، یہ تعاون جو ہے ہمارا 2 طرفہ، یہ بالکل اور فلی پرامن مقاصد کے لیے ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو بھی بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سارا جو نیوکلیئر کوآپریشن پروگرام ہے وہ IAEA کے تحت ہے، ان کے سیف گارڈز کے تحت ہے۔ تو اس لیے کسی بھی خدشے کا یا کسی بھی کنسرن کا جہاں تک چائنا اور پاکستان کا تعلق اور ہمارے تعاون کا تعلق ہے، کوئی امریکہ کو کس حد تک باسط صاحب اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے ہم اس کے پارٹنر ہیں، وہ ہمیں پارٹنر کہتا ہے، حلیف ملک کہتا ہے، ہمیں توانائی درکار ہے، توانائی کے بحران سے ہم دوچار ہیں اور ظاہر ہے پرامن مقاصد کے لیے ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھی ہم اسٹریٹجک ڈائلاگ میں توانائی پر بات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ اعتراضات اٹھاتا ہے۔ دیکھیے، بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ کچھ چیزیں میڈیا بھی ان کو تھوڑا سا آؤٹ آف پروپورشن بلو کر جاتا ہے۔ ہماری امریکہ کے ساتھ بھی گفت و شنید ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پورا ایک انرجی کا سیکٹر ہے اور باہمی جو ہمارے بائی لیٹرل ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اس میں امریکہ ہماری بہت مدد کر رہا ہے انرجی ڈیفیسٹ کو فل کرنے کے لیے، اور کافی پروجیکٹس ہیں جو اس وقت ہم پرسو کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہمارا انرجی مکس ہے کہ 2030 تک اس کی مختلف نوعیت ہوگی، ہم یہ انویسٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 20 سالوں میں جو ہمارا انرجی مکس ہوگا اس میں تقریباً 8,800 میگا واٹ جو ہوگا وہ ہم ایٹمی قوت سے لیں گے۔ تو یہ اس میں امریکہ نے کوئی بہرحال ہمارے کوئی ایسے پریشرز ہمارے ہاں نہیں ہیں، کوئی کسی کو ایسا خدشہ بھی نہیں ہمیں نظر آیا، لیکن چونکہ ایک بات میڈیا میں آ گئی ہے تو اس وجہ سے یوں لگ رہا ہے کہ بہت دنیا کو خدشات ہو گئے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، یہ کوآپریشن کئی سالوں سے کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کا جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا پرامن مقاصد کے لیے، ہماری معاشی اور اقتصادی ترقی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو ایسے خدشات بھی نہیں ہیں، جس سے آج ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کہا اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہ کسی کو کوئی خدشہ نہیں ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ خدشات کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں تک سرکاری طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایسے کوئی خدشات ہمارے سامنے نہیں آئے کہ کوئی ایسے پریشرز بلڈ ہو رہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ ہمارا ایک پروگرام چائنا کے ساتھ نیوکلیئر کوآپریشن کا چل رہا ہے اور بغیر کسی پرابلم کے چل رہا ہے، اور کوئی اس میں
اور چونکہ IAEA کے سیف گارڈز کے تحت ہے تو اس کا کوئی ملٹری بھی اس کا ایسپیکٹ نہیں ہے، اور یہ بالکل پیورلی پیسفل مقاصد کے لیے ہے۔ اچھا باسط صاحب، آنے والے دنوں میں صدر آصف علی زرداری کا دورہ بھی ہو رہا ہے چین کا، کتنا اہم ہوگا یہ دورہ چین اور پاکستان کے؟ ظاہر ہے کہ برسوں سے تعلقات ہیں، مضبوط تعلقات ہیں، ان میں مزید وسعت پیدا کرنے کے لیے اور اسے مزید مستحکم بنانے کے لیے۔ دیکھیے، پاکستان اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کا آپ کو علم ہی ہے، ہمارے بڑے گہرے روابط ہیں ان کے ساتھ، اور خاص طور پر پچھلے 2 سالوں میں ان روابط میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو ہماری لیڈرشپ کے وہاں دورے ہیں یا ان کے یہاں دورے ہیں ان سے تو بہت ہی فرق پڑا ہے۔ یہ ہمارے صدر صاحب کا ان دوروں کا سلسلہ ہے جو وہ کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، تاکہ جو پاکستان کی اقتصادی اور معاشی جو ہمارے درمیان تعلقات ہیں ان کو بڑھانے کے لیے۔ اسی حوالے سے دیکھیے تو ہم نے پچھلے 2 سالوں میں بے شمار معاہدے کیے ہیں، مختلف ایریاز میں کیے ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر میں ہیں جہاں وہاں ہائیبرڈ سیڈز میں ہیں، اور کہیں الیکٹرک جنریشن کے حوالے سے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہیں۔ پھر ہمارا ٹریڈ جو اس وقت تقریباً 7 سے 8 بلین ڈالر تک ہے، ہم اس کو اگلے 2-3 سالوں میں 15 بلین تک بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو صدر صاحب کا دورہ ہوتا ہے پیریوڈیکلی، یہ بنیادی طور پر جو ہمارے اکنامک، اقتصادی اور معاشی تعلقات ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور ان کا پچھلے 2 سالوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو تعلقات ہیں بہت ہی اچھا اثر پڑا ہے، اور اب ہر شعبہ ہے زندگی میں ایک بڑی میتھوڈیکلی اور سسٹمیٹیکلی ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور چائنا کی انویسٹمنٹ بھی اگر آپ دیکھ لیجئے، ان کی تقریباً 50 سے زائد کمپنیاں یہاں پہ کام کر رہی ہیں، اور 120 میگا پروجیکٹس اور چھوٹے اور بڑے پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو تقریباً 11,000 کے قریب چینی انجینئرز، باشندے، ان کے نیشنلز ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں۔ تو اور پھر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی بہت بڑے ہیں، پچھلے 2 سالوں میں پارلیمنٹری ایکسچینجز ہوئے ہیں، اور اگلے سال ہم 60 سالہ صفاتی تعلقات بھی کی وہ بھی منا رہے ہیں، جشن بھی منا رہے ہیں۔ تو پاکستان اور چین کے تعلقات ہمیشہ سے بہت اچھے رہے ہیں، لیکن پچھلے 2 سالوں میں خاص طور پر ان میں بہت گرمجوشی آئی ہے، اور صدر صاحب کا یہ دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک بڑی اہم کڑی ہے۔ بہت بہت شکریہ عبدالباسط صاحب، ترجمان دفتر خارجہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ جو پاکستان اور چین کی سول نیوکلیئر ڈیل ہے اس پر سرکاری طور پر کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا نہ ہی وہ کوئی ایسا پریشر دیکھ رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان مثالی دوستی ہے، اور موجودہ جو صدر پاکستان کا دورہ ہے چین کا، اس سے پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات میں مزید وسعت پیدا ہوگی، اور مزید یہ تعلقات آگے کی طرف بڑھیں گے اور ان میں استحکام پیدا ہوگا۔ اور اب ہم بات کریں گے صوبہ خیبر پختونخوا کے خوبصورت وادی سوات سے متعلق، جہاں پر بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ سوات کے اندر جشن سوات منایا جا رہا ہے، اور آج سے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں بھرپور تیاریاں کی گئیں، اور سوات کے عوام کو اعتماد دینے کے لیے یہ ایک بھرپور کارروائی ہے جو ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوات کے عوام میں بھی اب نسبتاً امید پیدا ہو گئی ہے، اور وہ اس وقت بہتری محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ آج سے 2 سال قبل سوات پر ظاہر ہے کہ انتہا پسندوں کا راج تھا، لیکن اب وہاں پر حکومت کی عملداری مکمل طور پر قائم ہے۔ سوات کی رونقیں دوبارہ لوٹنے لگی ہیں۔ اس حوالے سے دنیا نیوز کے نمائندے سلیم اطہر نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ برپوش پہاڑوں، بہتے دریاؤں، گھنے جنگلوں اور دل آویز آبشاروں کی سرزمین سوات جو 2 سال تک کشیدگی کی لپیٹ میں رہا۔ کشیدگی کے دوران دیگر سرکاری املاک کے علاوہ 400 کے قریب تعلیمی ادارے بھی تباہ کر دیے گئے۔ کامیاب آپریشن کے بعد سوات میں امن و امان قائم ہے اور زندگی لوٹ آئی ہے۔ وہ بازار اور تجارتی مراکز جو کشیدگی کے دوران ویران تھے، آج کل ان بازاروں میں خریداروں کی چہل پہل دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ کاروبار ہمارا جو پہلے تھا، یہ گڑبڑ ہونے سے پہلے حالات جب خراب ہوئے ہیں اس کے بعد کاروبار بالکل ختم ہو گیا تھا۔ یہ ہماری تو دکانیں بھی ختم ہو گئی تھی، دھماکوں سے تباہ ہو گئی تھی، دوبارہ بنائی، پھر یہ حالات بگڑتے گئے، آخر ہم لوگ بھاگ گئے یہاں سے، پنجاب چلے گئے، کوئی کہیں چلا گیا، مینگورہ بالکل خالی ہو گیا۔ اس کے بعد آئے ہیں جولائی میں، تو کاروبار تو بہرحال پہلے کی طرح تو بالکل ابھی نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں 1/4 بھی نہیں ہے ابھی۔ خدا کرے کہ ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے، اللہ کے کام ہے، بہرحال
اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم رکھے. پاکستان زندہ باد. امن و امان کے قیام کے بعد ایک طرف سوات کے بالائی علاقوں میں تباہ کیے جانے والے سرکاری ادارے دوبارہ تعمیر کیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف کشیدگی کے دوران منگورہ شہر کے تباہ شدہ 8 تعلیمی اداروں پر تعمیر نو و بحالی کا کام تاحال شروع نہیں کیا جاتا. سوات کی رونقیں بحال ہونے لگی ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.